کہ بریلوی دین و مذہب کے ماننے والے علماء، خطبہ، مصنفین نے اپنے اعلیٰ حضرت کے حفظ قرآن کے سلسلے میں اس قدر جھوٹ بول کر کے عوام کو گمراہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز فلامی، معزز ناظرین، اس حقیقت کو آپ جانتے ہیں کہ بریلوی دین و مذہب کے ماننے والے رضا خوانی علماء، خطبہ، مصنفین، بریلوی مذہب کے بانی، ان کے اعلیٰ حضرت کے جھوٹ اور مکر و فریب پر پردہ ڈالنے کے لیے ان کی جھوٹی شان بڑھا چڑھا کر کے اس قدر بیان کرتے ہیں کہ آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا، اور ان کا مقصد ان کے جھوٹ پر پردہ پڑ جائے اور ان کے کیے گئے کالے کارناموں پر پردہ ڈال کر کے آنکھیں موند کر کے عوام ان کے معتقد ہو جائے۔ بریلوی مصنف کے ایک انکشاف کو سن کر کے آپ کو مزید تعجب ہوگا کہ یہ لوگ اپنے اعلیٰ حضرت کو نبی سے بڑھ کر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ہاں، پہلے ایک حوالہ سن لیجئے۔ یہ دیکھیے، کتاب کا نام ہے مغفرت ذنب، ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 6۔ دوسرا عقیدہ اس فرقے کا، یعنی بریلوی فرقے کا دوسرا عقیدہ جو ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے۔ اب آگے سنیے کہ بریلوی دین و مذہب کے ماننے والے علماء، خطبہ، مصنفین نے اپنے اعلیٰ حضرت کے حفظ قرآن کے سلسلے میں اس قدر جھوٹ بول کر کے عوام کو گمراہ کیا۔ سب سے پہلے آپ سن لیجئے بریلویوں کے ایک بڑے بولے خطیب کہہ لیجئے، غلام جیلانی ازہری۔ پہلے ان کا کلپ سن لیجئے۔ 7 گھنٹے میں حافظ قرآن بننے والا، 7 گھنٹے میں حافظ قرآن بننے والا کوئی اور نہیں، 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں نقی علی خان کی پیٹھ سے تصرفات کی کروٹیں لیتا ہوا بریلی کی دھرتی پر سنیت کی آن بان شان امام احمد رضا خان کی ذات۔ آپ نے سنا، یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 7 گھنٹے میں حافظ قرآن بننے والے ان کے بریلوی دین و مذہب کے بانی احمد رضا خان ہیں۔ صرف 7 گھنٹے میں۔ اس جھوٹ کو یاد رکھیے گا، نوٹ کیجیے گا۔ اب چلتے ہیں دوسرے خطیب جو اس وقت بریلویوں کے یہاں پاپولر خطیب مانے جاتے ہیں، مفتی سلمان ازہری کو سن لیجیے۔ آپ کو پتہ ہے بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم بھی تھے، قاری بھی تھے، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، حافظ نہیں تھے۔ خط آیا، شعبان کی 29ویں تھی، آپ نے دیکھا کہ میرے نام پر حافظ بھی اس نے لکھ دیا۔ لوگ اگر میرے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ میں حافظ ہوں تو کیوں نہ حفظ شروع کروں۔ فرماتے ہیں کہ روزانہ پھر آپ نے قرآن اٹھایا اور فجر کے بعد تلاوت شروع کرتے، ایک پارہ تلاوت کرتے بلکہ یاد کر کے رات کو تراویح میں سنا دیتے، اور فجر کے بعد تلاوت شروع کرتے، ایک پارہ تلاوت کرتے بلکہ یاد کر کے رات کو تراویح میں سنا دیتے۔ جب 30ویں تراویح آئی تو اعلیٰ حضرت حافظ قرآن بھی ہو چکے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ نے سنا کہ کسی نے اعلیٰ حضرت کو حافظ قرآن کہہ دیا اور وہ حافظ نہیں تھے، تو ان کو لگا کہ مجھے حفظ کر لینا چاہیے۔ اب انہوں نے روزانہ یاد کرنا شروع کر دیا اور تراویح کی نماز بھی پڑھائی، یعنی کہ صبح فجر کے بعد سے تلاوت شروع کرتے تھے، ایک پارہ یاد کر کے تراویح سناتے، اور 30واں رمضان آیا تو حافظ قرآن بن چکے تھے۔ کتنے دن لگے؟ 1 مہینہ لگا، 30 دن لگے، اور یاد کرنے کی ٹائمنگ روزانہ فجر کے بعد تلاوت شروع کرتے۔ ان باتوں کو نوٹ کیجئے گا، ذہن نشی کر لیجئے گا۔ پہلا جھوٹ تو یہ پکڑا کہ جو 7 گھنٹے کے دعویٰ کر رہے ہیں غلام جیلانی، یہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں مفتی سلمان ازہری کے بقول۔ اور اگر غلام جیلانی سچا ہے تو پھر مفتی سلمان ازہری جھوٹے ہوئے، اسے بھی نوٹ کیجئے گا۔ اب چلتے ہیں آگے۔ ایک ویب سائٹ ہے مسائل شرعیہ ویب سائٹ، یہ بریلویوں کا ہے۔ اس میں دیکھیے بریلوی دین و مذہب کے بانی احمد رضا خان بریلوی کے حفظ قرآن کو لے کر کے کیا باتیں کہی جا رہی ہیں۔ خط کشیدہ الفاظ پر توجہ فرمائیے گا۔ امام احمد رضا بریلوی
کی زیارت کرنے والے جانتے ہیں کہ ان کا حافظہ عمدہ تھا۔ ان کی تصانیف کا مطالعہ کرنے والے ان کی یادداشت اور قوت استحضار پر حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور لوگوں نے آپ کو حافظ کہہ کر مخاطب کرنے لگے۔ پھر آپ نے حفظ کرنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے 1 ماہ میں قرآن پاک یاد کیا، اور وہ شعبان المعظم سن 1300 ہجری میں اور اسی سال رمضان المبارک میں مکمل قرآن مجید تراویح میں سنایا کہ شعبان المعظم کے 1 مہینے میں قرآن پاک یاد کیا اور اسی رمضان کے مہینے میں تراویح بھی مکمل سنا دیا۔ تو اس سے چلا پتہ کہ یاد کرنے کا ٹائم رمضان کا مہینہ نہیں تھا بلکہ شعبان کا مہینہ تھا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے ان کی کتاب حیات اعلیٰ حضرت، مصنف کون ہے؟ وہی ان کے مشہور جو خادم خاص تھے اعلیٰ حضرت کے، علامہ ظفر الدین بہاری۔ یہ بہت مقبول کتاب ان کے یہاں۔ صفحہ نمبر ہے 129۔ جناب سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے، ایک روز حضور نے ارشاد فرمایا کہ بعض نواقف حضرات میرے نام کے ساتھ حافظ لکھ دیا کرتے ہیں، حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں۔ یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی حافظ صاحب کلام پاک کا کوئی رکوع 1 بار پڑھ کر مجھے سنا دیں، دوبارہ مجھ سے سن لیں، بس ایک ترتیب ذہن نشین کر لینا ہے۔ یعنی اتنے ذہین ہے کہ اگر کوئی 1 رکوع 1 بار پڑھ کر کے سنا دے اعلیٰ حضرت کو تو اس کو وہ یاد کر لیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنے ذہین تھے تو کیا قرآن پاک کی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے؟ تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے یاد کیوں نہیں کر لیا کرتے تھے؟ جب سن کر کے یاد کر لیتے تھے تو پڑھ کر کے یاد کیوں نہیں کر پاتے تھے؟ اس کا مطلب قرآن پاک نہیں پڑھا کرتے تھے کہ جب پڑھ کر کے کوئی سنا دے تو یاد کر لیا کرتے تھے، اور اتنا یاد کہ اسے وہ سنانے کے قابل ہوتے تھے۔ پڑھتے نہیں ہوں گے تو یاد نہیں کرتے ہوں گے۔ بہرحال آگے لکھتے ہیں، اسی روز سے دور شروع فرما دیا، اسی روز سے دور شروع فرما دیا جس کا وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا۔ توجہ ہے، توجہ فرمائیے، وقت کیا ہے؟ غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا۔ عشاء کا وضو کب کرتے ہیں؟ کب کرتے ہیں بتائیے؟ اذان اور جماعت کے درمیان آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے عام مسجدوں میں، کہیں پر 20 منٹ کا بھی فاصلہ ہوتا ہے، کہیں پر 15 منٹ کا بھی ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر عشاء کی اذان و جماعت کے دوران آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ وضو عام طور سے اذان کے بعد لوگ کرتے ہیں۔ چلیے مان لیتے ہیں ان کے اعلیٰ حضرت بہت بڑے متقی تھے تو اذان سے پہلے کرتے ہوں گے، 1 گھنٹے کا وقت ملتا ہوگا، 1.5 گھنٹے کا ٹائم ملتا ہوگا، اسی میں یہ یاد کر لیا کرتے تھے۔ لیکن اس میں صراحت موجود ہے کہ عشاء کے وضو اور جماعت قائم ہونے کے درمیان یاد کر لیا کرتے تھے 1 پارہ۔ آپ نے سنا کہ مفتی سلمان اظہری نے کہا کہ روزانہ فجر کے بعد تلاوت شروع کرتے، اور یہاں پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عشاء کے وضو اور جماعت قائم ہونے کے درمیان یاد کیا کرتے تھے۔ اب بتائیے کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے؟ کون اعلیٰ حضرت کی جھوٹی شان بیان کر رہا ہے؟ یہ کتاب یا مفتی سلمان اظہری؟ اس لیے کہ پہلے روز کاشانہ اقدس سے آتے وقت سورہ بقرہ شریف تلاوت میں تھی، اور تیسرے روز تیسرا پارہ قرات میں تھا، جس سے پتہ چلا کہ روزانہ 1 پارہ یاد فرما لیا کرتے تھے۔ اب اس میں تراویح سنانے کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے کہ بھائی واقعی تراویح سناتے بھی تھے یا سنتے تھے پیچھے، تو اس سے بات معلوم ہے کہ وہ تلاوت کیا کرتے ہوں گے، لیکن شروع سے تراویح سنانے کا بھی ذکر نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ان کے علماء خطبہ بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ شروع سے 30 پارہ سنایا۔ تو معزز ناظرین، ان حوالوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بریلوی اپنے دین و مذہب کے بانی اعلیٰ حضرت کی جھوٹی شان بیان کرنے کے لیے الٹے سیدھے قصیدے پڑھتے ہیں اور غلط بیانی سے کام لیتے ہیں تاکہ عوام کو بیوقوف بنایا جا سکے۔ جیسا کہ آپ نے اندازہ لگایا کہ غلام جیلانی نے کہا کہ 7 گھنٹے میں حافظ قرآن بن گئے، سلمان اظہری کا کہنا ہے کہ روزانہ فجر کے بعد تلاوت شروع کرتے اور 1 ماہ میں اور 1 پارہ یاد کر کے تراویح سناتے۔ مسائل شریعہ کا کہنا ہے کہ ماہ شعبان میں وہ حافظ قرآن بنے اور رمضان میں تراویح سنا دیا۔ اور حیات اعلیٰ حضرت امی کتاب میں فرمایا کہ یاد کرنے کا ٹائم عشاء کے وضو سے جماعت قائم ہونے کے درمیان کا وقت مخصوص تھا۔
اب کس کی بات صحیح مانی جائے اور کس کی بات کو جھوٹا مانا جائے؟ ویسے اس سلسلے میں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں اور ہائپ بھی کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔